اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو ایک قصہ سنانے جا رہی ہوں۔ یہ قصہ آپ کے ایمان کو تازہ نہ کر دے تو کہنا۔ اس قصے سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس قصے کو پورا سنا تو آپ کو بھی سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں۔ قصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر احمد سعودی عرب کے مشہور آرتھوپیڈک سرجن تھے۔ لوگ ان سے علاج کرانے کے لیے کئی دن انتظار کرتے تھے۔ ان کے اپائنٹمنٹ کے لیے کئی دن، ہفتے، مہینے لگ جاتے تھے۔ یہ اتنے مشہور اور کامیاب ہو گئے کہ وہاں کی حکومت نے انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس میں ڈاکٹر احمد کو بھی لیکچر دینے اور انہیں ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ کیا اور ڈاکٹر احمد کو انویٹیشن کارڈ پہنچا دیا گیا۔ مقررہ تاریخ کو ڈاکٹر احمد اپنے گھر سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ بڑے خوش تھے کیونکہ آج شام ان کی تقریر تھی اور ان کو اعزاز ملنے والا تھا۔ ساری فارمیلٹیز کے بعد ڈاکٹر احمد ہوائی جہاز یعنی ایروپلین میں سوار ہوئے اور اپنے وقت کے مطابق ہوائی جہاز پرواز کر گیا۔ ابھی ہوائی جہاز کو اڑنے میں ایک آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہمیں جلد سے جلد قریبی ایئرپورٹ پر ہی لینڈ کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اور فلائٹ کسی رکاوٹ کے قریب کے ایئرپورٹ پر رک گئی اور مسافر اتر کر قریب کے لاؤنج میں چلے گئے۔ ڈاکٹر احمد بھی ان مسافروں کے ساتھ ہوائی جہاز کے ریپیئر ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، انجینئرز نے بتایا کہ ایروپلین جلدی ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے مسافروں کے لیے دوسرے جہاز کا یعنی دوسرے ایروپلین کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ بس اتنا اعلان ہوا۔ اب وہ جہاز کب آئے گا، کس وقت پر آئے گا، وہ کسی کو معلوم نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ جو دوسرا جہاز آنے والا ہے وہ 16 گھنٹے بعد ہی آئے گا اور ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، آئی ایم سوری۔ آپ سب کو ہوٹل کے کمرے دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر احمد کے لیے یہ اعلان نہایت ہی تکلیف اور پریشان کر دینے والا تھا۔ ڈاکٹر احمد کی زندگی کی سب سے اہم رات تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے اس رات کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اٹھے اور ایئرپورٹ کے جو بڑے آفیسر تھے ان کے پاس پہنچے اور اپنا انٹروڈکشن کرایا اور بتایا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا ایک منٹ قیمتی ہے۔ آج مجھے حکومت کی جانب سے جو کانفرنس رکھی گئی ہے اس میں مجھے لیکچر دینا ہے، وہاں سب میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے وہاں جانا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا جہاز 16 گھنٹے بعد آئے گا۔ تو اس آفیسر نے کہا کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی عزت بھی کرتے ہیں اور قدر بھی کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کے اور دوسرے مسافروں کی تکلیف کا اندازہ ہے۔ ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں آپ کی کانفرنس ہے، جہاں آپ کو جانا ہے، اگر کار کے ذریعے جائیں گے تو 3 یا 4 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ ایئرپورٹ سے کار کرائے پر لے کر خود ہی ڈرائیو کر کے جائیں گے تو جلد پہنچ سکتے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر احمد کو لانگ ڈرائیو بالکل پسند نہیں تھی۔ کیا کرتے، مجبوری تھی، ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے کار لے کر کانفرنس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی انہوں نے کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ آسمان پر بادل نمودار ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے ڈاکٹر احمد کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ راستہ بھٹک گئے ہیں، وہ کس راستے پر جا رہے ہیں۔ 2 گھنٹے مسلسل کار چلانے کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ وہ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ اب انہیں بھوک اور تھکاوٹ کا احساس بڑی شدت سے ہونے لگا۔ انہوں نے جلدی میں کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں لی تھی۔ اب انہیں ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں پر کھانے کی کوئی چیز مل سکے۔ وہ جس راستے سے گزر رہے تھے وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور اس میں ایک جھونپڑی نما ایک گھر تھا۔ اس گھر کے سامنے آ کر ڈاکٹر احمد کی کار رکی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر احمد نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ مجبوری انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بہرحال جب ڈاکٹر احمد نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، جو بھی ہے اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہلنے والی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر بولا کہ اماں جان، میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں اپنا موبائل چارج کر سکتا ہوں؟ اس بوڑھی عورت نے پوچھا کہ میرے بیٹے، کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تم اس وقت کہاں ہو۔
ہمارے گاؤں میں نہ بجلی ہے نہ فون ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ میرے بیٹے، شاید تم راستہ بھٹک گئے ہوگے، شاید تم بھوکے بھی ہوگے، پہلے تم کھانا کھا لو، وہاں میز پر کھانا رکھا ہوا ہے، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور کھانا کھانے لگے۔ جب وہ کھانا کھا رہے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر وہ بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس ہی چارپائی پر ایک بچہ سویا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر رونے لگا تو بوڑھی عورت اس کو تھپک کر سلا رہی تھی اور دعائیں دے رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت اس بچے کی صحت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اس بوڑھی عورت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور اس کی دعائیں قبول ہونے کے لیے دعا کی کہ اللہ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے بیٹے، میرے اللہ نے میری تمام دعائیں قبول کی ہیں، بس ایک دعا باقی ہے جو میرے کسی گناہ کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر احمد نے پوچھا کہ اماں جان، وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کے کسی کام آ سکوں گا، میں آپ کی مدد کر سکوں گا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے بچے، وہ دعا میرے لیے نہیں ہے بلکہ اس یتیم بچے کے لیے ہے۔ یہ میرا پوتا ہے، اس کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس بچے کو ہڈیوں کی بیماری ہے جس کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ میں نے یہاں کے ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں کے پاس اس کا علاج کرایا مگر کسی کے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ اس ملک میں ایک ڈاکٹر ہے جو ہڈیوں کا بڑا ماہر ہے، وہی اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ مگر بیٹے، وہ تو یہاں سے بہت دور رہتا ہے، میں کیسے اس تک پہنچ سکتی ہوں؟ میں تو معذور اور بوڑھی ہوں۔ سنا ہے وہ بہت مہنگا ڈاکٹر ہے، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ مجھے ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ میرے بعد اس بچے کا خیال کون رکھے گا؟ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی رہتی ہوں، یا اللہ کوئی ذریعہ پیدا کر دے کہ اس بچے کا علاج اس ڈاکٹر سے ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد نے پوچھا کہ اماں جی، اس ڈاکٹر کا کیا نام ہے؟ اس بوڑھیا نے کچھ سوچتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر احمد، ہاں ڈاکٹر احمد نام ہے اس کا۔ ہائے ہائے، اللہ کی قدرت! ڈاکٹر احمد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے اس بوڑھی اماں کو بتایا کہ اماں جان، اب مجھے پتہ چلا کیوں میرا جہاز خراب ہوا، کیوں مجھے راستے میں اترنا پڑا، کیوں میں راستہ بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ کو مجھے آپ کے گھر بھیجنا تھا۔ اماں جان، آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں، میں اس بچے کا مفت علاج کروں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ میری ماؤں، میری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ بندے کی کوئی دعا سن لیتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ کائنات کی ساری مخلوق، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جاندار، اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت، اللہ کے کن کی پابند ہے۔ اس واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے قوتوں کو کام میں لا کر اس بوڑھی اماں کی دعا کو پورا کرنے میں لگا دیا۔ بس آخر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ دعا کو مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں مت رکھیے۔ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں وہ چیز ملے گی یا نہیں، پتہ نہیں وہ کام ہوگا یا نہیں۔ یہ سارے شک، یہ سارے خدشات ہماری اپنی ذات کے ہیں۔ اللہ کی ذات تو اس سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دلوں کو بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیزوں سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو آپ اور ہم نہیں کر سکتے۔ اپنے اعمال کو دیکھ کر نہیں، اس کی شان کو دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر کوئی تمہیں سمجھ نہیں سکتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس قصے سے آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ میرے لیے، ساری امت کے لیے دعا کرتے رہے، بھلائی اور خیر کی دعائیں کرتے رہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔